آئیے سنتے ہیں نامور لکھاری ایم الیاس کا لکھا ہوا خوف و دہشت میں ڈوبا ہوا ناول اماوس کی رات۔ تم فکرمند اور پریشان نہ ہو، شوبھا نے اسے دلاسا دیا۔ چونکہ تم ہیڈ آفس میں ایک کامیاب سیلز مین رہے ہو، یہاں بھی تم اپنے باس کی توقعات پر پورا اترو گے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ مچھلی کی آسامی ڈش کیسی ہے؟ میں نے بہت ساری مچھلی کی ڈشیں کھائی ہیں، لیکن اب تک ایسی لذیذ مچھلی کی ڈش نہیں کھائی، وہ بولا۔ تمہارے ہاتھ نے اسے اور مزیدار بنا دیا۔ آخر تم جو بنگالی ماں کی بیٹی جو ٹھہری، اس لیے نہ صرف تم میں بلکہ مچھلی میں بھی تمہارا ذائقہ آ گیا۔ جب وہ دونوں کھانے سے فراغت پا کر اٹھے تو موہن نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا تو وہ کسمسا کر بولی، سنو، یہ بیڈ روم نہیں، ڈائننگ روم ہے۔ میں برتن اٹھا لوں اور انہیں دھو کر تو رکھ دوں؟ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میرے نزدیک ہر جگہ بیڈ روم ہوتا ہے؟ وہ اس کے قریب ہو کر بولا، مچھلی مجھ پر پرانی شراب کے خمار کا اثر کر رہی ہے۔ برتن صبح بھی دھل سکتے ہیں، لیکن جذبات قابو میں نہیں رہ سکتے۔ ہندوستان میں بمبئی شہر کو سونے کی کان کہا جاتا تھا۔ ہندوستان کے کونے کونے سے یہاں لوگ اس کان سے سونا نکالنے آتے تھے۔ جو قسمت کا دھنی مقدر کا سکندر ہوتا تھا، وہ لکھ پتی نہیں بلکہ کروڑ پتی اور ارب پتی بن جاتا تھا۔ اب لکھ پتی کی کوئی قدر اور اہمیت نہیں رہی تھی۔ ارب پتی اور کروڑ پتی بھی ایک نہیں بہت سارے تھے۔ یہاں صرف صنعتیں نہیں تھیں بلکہ فلمی صنعت بھی تھی۔ جس پر قسمت کی دیوی مہربان ہوتی، وہ راتوں رات کروڑ پتی ارب پتی بن جاتا۔ وہ کسی راجہ مہاراجہ سے کم نہیں ہوتا۔ اس شہر میں صرف دولت کی قدر تھی۔ صرف اسے عزت اور مقام ملتا تھا جس کے پاس دولت ہو۔ ممبئی شہر میں کئی زیر زمین گروہ تھے، ہر قسم کی مافیا تھی، جرائم پیشہ افراد کی سرگرمیاں تھیں، اجرتی قاتل بھی تھے۔ کیوں نہ ہوتے؟ دولت کی ریل پیر اور چکا چوند جو تھی۔ کلب، بار، ہوٹل، عیاشی کے اڈے، نائٹ کلب بھی تھے۔ حسین اور نوجوان لڑکیاں اور عورتیں کہاں نہیں ہوتی ہیں۔ یہ تو شہد کی سی مکھیاں تھیں جو دولت کے شہد پر بھن بھناتی تھیں۔ فلمی دنیا کی حسین اداکارائیں تھیں، وہ راتیں کالی کر کے خوب دھن کماتی تھیں۔ میوری کا علاقہ ممبئی کے سب سے بڑے علاقوں میں سے ایک تھا۔ یہ بہت ہی قدیم تھا۔ اب یہ علاقہ قدیم اور جدید طرز کے گھروں پر مشتمل تھا۔ ایک طرف پرانی آبادی تھی جس میں خستہ بنگلے، معمولی قسم کے چھوٹے بڑے گھر، کھانے کے سستے ہوٹل، غیر قانونی قمار بازی کے اڈے، شراب کی بھٹیاں اور پرائیویٹ قہبہ خانے جو پولیس کی سرپرستی میں چل رہے تھے۔ ان میں جرائم پیشہ افراد زیادہ تھے۔ اس کے علاوہ اسکول، کالج اور ہسپتال بھی تھے۔ یہاں ہر وقت شور شرابہ رہتا تھا۔ کوئی دن ایسا نہ جاتا تھا کہ خون خرابہ نہ ہوتا ہو۔ ایک فلم اسٹوڈیو بھی تھا۔ چونکہ بہت پرانا تھا اس لیے کوئی اچھا فلم ساز یہاں شوٹنگ نہیں کرتا تھا، لیکن ممنوعہ قسم کی فلمیں بنتی تھیں۔ اس سے اسٹوڈیو کے مالک کو جو آمدنی ہوتی تھی وہ اس شہر کے کسی اسٹوڈیو کے مالک کو نہ ہوگی۔ اس کی پانچوں انگلیاں گھی میں تھیں۔ دوسری طرف ایک بہت بڑی کالونی تھی۔ اس میں جدید طرز کے مکانات، ہوٹل، ریسٹورنٹ اور بار تھے۔ ایک کلب تھا جو ایک طرح سے نائٹ کلب تھا۔ اس میں جو رقص آور مناظر پیش کیے جاتے تھے وہ امریکہ اور یورپ کے نائٹ کلبوں کو بھی شرما دیتے تھے۔ اس کلب میں سیکس پارٹیاں بھی ہوتی تھیں۔ ایک طرح سے یہ کسی جنوبی ملک کی کالونی دکھائی دیتی تھی۔ موہن میوری کے بارے میں سنتا تو تھا، لیکن اسے ادھر جانے کے اتفاق نہیں ہوا تھا۔ 10 برس قبل وہ یہاں ایک دن صرف 1 گھنٹے کے لیے آیا تھا۔ اس وقت یہ علاقہ بڑا پسماندہ تھا۔ اب جب وہ آیا تو اسے یقین نہیں آیا کہ یہ 10 برس پہلے کا میوری علاقہ ہے۔ پرانے علاقے میں بھی بہت ساری نئی اور جدید طرز کی عمارتیں بن گئی تھیں۔ کمرشل علاقے میں نئی اور جدید اور خوبصورت قسم کی دکانیں اور دفاتر بھی تھے۔ اس کا دفتر کمرشل اسٹریٹ کی ایک پرانی لیکن صاف ستھری عمارت میں واقع تھا۔ کمپنی نے اسے ایک گاڑی دی ہوئی تھی۔ یہ ایک معروف ترین سڑک تھی۔ یہاں لڑکی تو مل سکتی تھی
لیکن پارکنگ نہیں۔ اتفاق سے ایک گاڑی پارکنگ سے نکلی تو اس نے اپنی گاڑی پارک کر دی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے باس نے جو دفتر کھولا ہے وہ کسی شاندار اور جدید طرز کی عمارت میں واقع ہوگا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کا باس نہ صرف خبیث بلکہ کنجوس بھی ہے۔ اس لیے اس نے اس عمارت میں دفتر کرائے پر لیا ہے۔ یہ عمارت پرانی ہونے کے باوجود اچھی حالت میں ہے۔ اسے یہاں آ کر اندازہ ہوا تھا کہ اس کا واسطہ ان غریب اور متوسط طبقے کے گھرانوں سے پڑے گا جو حالات اور مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور رات دن کی محنت کی کمائی سے گزارا کر رہے ہیں۔ یہ لوگ کسی شاندار دفتر، ہوٹل اور ریسٹورنٹ میں داخل ہونے کی ہمت بھی نہیں کر سکتے۔ اس نے یہ بات محسوس کی کہ وہ لوگ جو آس پاس کھڑے ہوئے ہیں اسے غور سے دیکھ رہے ہیں۔ اس نے اندر داخل ہو کر جیب سے چابی نکالی اور مقفل دفتر کا دروازہ کھولا، پھر اندر گھس گیا۔ اس کے سامنے ایک لمبا کاؤنٹر تھا اور اس کاؤنٹر کے عقب میں ایک بڑا کمرہ تھا جس میں میز، ٹائپ رائٹر، فون، الماریاں اور ضرورت کا دیگر سامان بھی تھا۔ یہ سارا فرنیچر سیکنڈ ہینڈ تھا۔ اس میں ایک چیز بھی نئی نہیں تھی۔ اسے ایسا لگا کہ اس کمرے میں باس کی بیٹی کام کرے گی، اس لیے اس کمرے کو فرنیچر سے آراستہ کیا ہوا ہے۔ یہ کمرہ اس کے لیے نہیں ہوگا۔ وہ کاؤنٹر کا تختہ اٹھا کر کمرے سے آگے ایک دوسرے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا اور دروازے کے شیشے پر لکھا تھا موہن پرکاش، مینیجر۔ معمولی سی لکھائی، سادہ حروف، جبکہ ہیڈ آفس میں اس کے دفتر کے باہر خوبصورت اور سنہرے حروف میں اس کا نام اور عہدہ تحریر تھا۔ جب وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے اور ایک پرانی سی میز، عام گدے دار کرسی، میلا اور سستا سا قالین جو گہرے بھورے رنگ کا تھا، اور معمولی سی کرسیاں جو میز کے سامنے رکھی تھیں۔ اس کے لیے ایک پرانی گدے دار کرسی تھی۔ ایک باہر کھلنے والی چھوٹی سی کھڑکی سے کمرشل اسٹریٹ دیکھی جا سکتی تھی۔ میز پر فون، پرانا سپورٹ ٹیبل، ٹائپ رائٹر، ایشٹرے اور ایک رف پیڈ رکھے نظر آیا۔ اسے اپنا یہ دفتر دیکھ کر بڑی مایوسی سی ہوئی۔ اس کے باس نے کنجوسی کی حد کر دی تھی۔ وہ ہیڈ آفس میں ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں بیٹھتا تھا۔ یہ کمرہ نہ صرف چھوٹا بلکہ گرم بھی تھا، ہوادار بھی نہ تھا۔ چھت پر جو پنکھا تھا وہ بھی بہت پرانا تھا۔ اس کے لیے یہاں کام کرنا اور پالیسیاں فروخت کرنا چیلنج تھا۔ آگے چل کر اسے کس قسم کے حالات کا سامنا کرنا ہوگا اندازہ ہو رہا تھا۔ اس نے کسی کی چاپیں سنی تو وہ اپنے کمرے کی دہلیز پر آیا۔ اس نے دیکھا کہ بیرونی دروازے پر قدرے دراز قد لڑکی کھڑی تھی جس کی عمر 20 برس لگتی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ لڑکی شاید پالیسی لینے کے لیے آئی ہے۔ اس نے ایک سفید ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی جو بغیر آستینوں کی تھی۔ لڑکی اسے دزدیدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی جس سے اس کے بدن میں دوران خون تیز ہو گیا۔ ایسا لباس، بلکہ اس لباس سے کہیں نامناسب لباس میں لڑکیاں اور عورتیں سڑکوں، بازاروں اور بسوں میں دکھائی دیتی تھیں۔ گو کہ اپنی طرف ساری توجہ مبذول کرا لیتی تھیں، لیکن اس نے کبھی رگوں میں ایسی حرارت محسوس نہیں کی تھی۔ وہ لڑکی کچھ ایسی ہی تھی۔ اس کے نفاست سے کٹے ہوئے گہرے سیاہ بال جو بڑی نفاست سے ترشے ہوئے تھے اس کے کندھوں تک آ رہے تھے۔ اس کی سیاہ آنکھیں بڑی بڑی تھیں جن میں جھیل جیسی گہرائی تھی، بھرے بھرے گلاب جیسے رخسار، چھوٹی سی سبک ناک، بھرے بھرے سرخ ہونٹ اور قدرے پھیلا ہوا دہانہ۔ ہیلو، لڑکی کی آواز لہرائی جو بڑی رسیلی سی تھی۔ پھر وہ کاؤنٹر کا تختہ اٹھا کر اس کی طرف آئی۔ آپ کیا مسٹر موہن پرکاش ہیں؟ او بھگوان، موہن نے دل میں کہا، یہ ضرور باس کی بیٹی ہوگی۔ پھر اس نے کہا، ہاں، کیا آپ باس کی بیٹی ہیں؟ وہ اسباتی انداز میں سر ہلاتی ہوئی دلکش انداز سے مسکرائی۔ اس کے دانت موتیوں کی طرح خوبصورت اور آبدار تھے۔ اگر کوئی مشتہر کمپنی والے اسے دیکھ لیں تو اسے ٹوتھ پیسٹ کمرشل میں لے لیں۔ اتنے خوبصورت دانت بہت کم نظر آتے تھے۔ یہ دفتر ہے یا کوئی کباڑ خانہ؟ اس نے جائزہ لیتے ہوئے استہزائیہ لہجے میں کہا۔ اس کا برا سا منہ بن گیا تھا۔ پھر اس نے میز کی طرف بڑھ کر ٹائپ رائٹر چلا کر دیکھا۔ یہ میز کیا محکمہ آثار قدیمہ والوں سے خریدی گئی ہے یا کباڑی کے ہاں سے اٹھا کر؟ آپ کے پتا جی ہی، موہن نے دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ دخل در معقولات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ لڑکی نے تیزی سے ریسیور اٹھایا اور کوئی نمبر ڈائل کیا۔ موہن اسے سکتے کی سی حالت میں دیکھ رہا تھا۔
اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، سینے میں سانس تیز ہو گئی تھی، اس کی آنکھوں میں غصے کی سرخی ابھر آئی تھی، وہ اپنا نچلا ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ رابطہ قائم ہوتے ہی وہ تیز لہجے میں بولی، میں جسونت سنگھ کی بیٹی بات کر رہی ہوں، پتا جی سے میرا رابطہ کراؤ جلدی سے۔ جب اس کا باپ سے رابطہ قائم ہوا تو وہ تیز لہجے میں کہنے لگی، پتا جی میں دفتر میں ابھی پہنچی ہوں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کھٹارا ٹائپ رائٹر پر ٹائپ کر کے اپنے ناخن توڑ ڈالوں گی تو آپ کی کاروباری ذہنیت اور صلاحیت کے بارے میں کوئی اچھی رائے قائم نہیں کر سکتی۔ کیا انشورنس کمپنی کا دفتر ایسا ہوتا ہے؟ میڈیا والوں نے دیکھا تو وہ نہ صرف اس پر لکھ ماریں گے بلکہ اس دفتر کی تصویریں بھی چھاپ دیں گے۔ شاید آپ نے یہ بات نہیں سوچی، میرا دل کرتا ہے سارا فرنیچر باہر پھینک دوں۔ وہ اپنے باپ پر پھٹ پڑی تھی، اس نے اپنے بدمزاج، خبیث اور کنجوس باپ کو کھری کھری سنا دی تھی۔ موہن نے جان لیا تھا کہ وہ اپنے باپ کی بڑی لاڈلی ہے، ورنہ کس کی مجال تھی جو جسونت سنگھ کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دے۔ وہ خاموش ہو کر دوسری طرف سے اپنے باپ کی بات سنتی رہی۔ کچھ دیر بعد اس نے سابقہ لہجے میں کہا، لیکن اب کی بار لہجہ اور سخت تھا، میں کچھ سننا نہیں چاہتی، اچھی طرح سن لیں، مجھے ایک IBM کمپیوٹر پرنٹر کے ساتھ چاہیے۔ پھر اس نے توقف کیا، اس کا باپ اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ جب وہ کہہ چکا تو وہ بولی، اگر مجھے یہ کمپیوٹر نہیں ملا تو میں یہاں کام نہیں کروں گی، یہ بات اچھی طرح سن لیں۔ اتنا کہہ کر اس نے غصے سے ریسیور کریڈل پر پٹک دیا۔ موہن کو یقین نہ آیا، اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ کسی کا جسونت سنگھ سے اس لب و لہجے میں بات کرنا، خواہ اس کی بیٹی ہی کیوں نہ ہو، ناقابل یقین تھا۔ وہ بھونچکا سا ہو کر سنتا رہا تھا۔ آپ کا دفتر کیسا ہے؟ اس نے موہن کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا۔ کیا وہ بہتر ہے؟ آپ اس سے مطمئن ہیں؟ ٹھیک ہی ہے، موہن اور کیا کہتا۔ لڑکی نے اسے ایک طرف ہٹا کر اس کے کمرے کا جائزہ لیا، کمرے کو گھورتی ہوئی باہر آ گئی۔ یہاں کام نہیں کر سکتے۔ اس نے موہن کے چہرے پر نگاہیں مرکوز کر کے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ کس لیے؟ موہن نے حیرت سے پوچھا۔ اسے لگا کہ وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ میں اس کے ماتحت کام کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ اس لیے کہ یہ کمرہ کوئلے کے انجن کی طرح دہک رہا ہے، اس نے جواب دیا۔ اس کمرے میں ایک جانور بھی نہیں رہ سکتا۔ ایسی کوئی بات نہیں، موہن نے کہا، چونکہ کام کرنا ہے اس لیے کسی نہ کسی طرح کام چلا لوں گا، میں سردی گرمی کا عادی ہوں۔ لڑکی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور دوبارہ اٹھا لیا، پھر اس نے ایک نمبر ڈائل کر کے کہا، مجھے مسٹر جسونت سنگھ سے بات کرنی ہے، میں ان کی بیٹی بول رہی ہوں، لائن دے دے۔ جب اس کا جسونت سنگھ سے رابطہ قائم ہو گیا تو تیز لہجے میں بولی، میں اس جہنم میں کام نہیں کر سکتی، انسان تو کیا جانور بھی 2 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکتا، فوراً 2 ایئر کنڈیشنر بھیج دیں۔ کیا؟ میں بحث کرنا نہیں چاہتی، اگر ایئر کنڈیشنر نہیں پہنچے تو میں پھر واپس دہلی چلی جاؤں گی۔ اس نے ریسیور کریڈل پر رکھنے کے بعد موہن کی طرف دیکھا، اسے اپنی طرف حیرت سے دیکھتا پا کر شوخی کے انداز میں آنکھ ماری۔ اب ہمیں سب کچھ مل جائے گا، وہ مسکرائی۔ جب لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے تو اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں ہوتی۔ لگتا ہے کہ آپ کے پتا جی بہت زیادہ چاہتے ہیں، موہن نے کہا، اور آپ کی ہر بات اس لیے مان بھی لیتے ہیں۔ ہاں یہ بات تو ہے، اس نے ایک کہکہا لگایا اور ہنسنے لگی، اس لیے کہ جب سے میں نے آنکھیں کھولی ہیں ان کا ہر طرح سے خیال رکھتی آ رہی ہوں، میں بھی انہیں اسی طرح چاہتی ہوں جس طرح وہ میری ہر ضد پوری کرتے ہیں، لیکن میں نے دفتر دیکھ کر جن چیزوں کے بارے میں کہا اسے ضد نہیں کہا جا سکتا۔ معلوم نہیں کیوں پتا جی اس قدر غیر ضروری کفایت شعاری سے کام لیتے ہیں، یہ تو آپ ہی بہتر جانتی ہے اور بتا بھی سکتی ہیں، موہن نے کہا۔ آپ کا تعارف تو ہو گیا لیکن نام کے بغیر۔ میرا نام کلدیپ کور ہے، اس نے جواب دیا۔ بچپن میں پتا جی نے میرا اور نام رکھا تھا جو مجھے پسند نہیں تھا، میں نے یہ نام رکھ لیا۔ موہن نے یہ بات محسوس کی کہ گفتگو کے دوران کلدیپ کور اسے گہری اور ناقدانہ نظروں سے دیکھتی آ رہی ہے۔ اسے کلدیپ کور کی ٹٹولتی نظریں بے چین کیے دے رہی تھیں، اس کے سارے جسم میں سنسنی سی دوڑتی جا رہی تھی۔ یہ کیا لباس پہن کر آپ دفتر آئے ہیں؟ کلدیپ کور نے اسے ٹوکا۔ اس لباس میں کیا خرابی ہے؟ اس نے اپنے کپڑے دیکھ کر کلدیپ کور کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔
میں یہ کپڑے پہن کر ہیڈ آفس جاتا رہا ہوں، کبھی کسی نے آپ کی طرح اس لباس پر اعتراض نہیں کیا۔ یہ ایک اچھا لباس ہے۔ ہیڈ آفس کی بات ہیڈ آفس تک رہنے دو۔ وہ بولی، تم یہ کپڑے پہن کر یہاں پالیسیاں فروخت نہیں کر سکتے، یہ کوئی لباس ہے؟ کلدیپ کور کا تبصرہ سن کر وہ چونک گیا۔ اس نے پہلے تو کلدیپ کور کی طرف دیکھا اور پھر اپنے لباس کی طرف۔ اس نے ایک ہلکا پھلکا سرمئی رنگ کا سوتی کپڑے کا سوٹ پہن رکھا تھا، قیمتی ٹائی اور چمکدار جوتے۔ گھر سے نکلتے وقت لباس تبدیل کر کے اس نے اپنے سراپا پر ایک تنقیدی نظر ڈالی تھی اور سراپا کا جائزہ لے کر وہ مطمئن ہو گیا تھا کہ وہ اس لباس میں ایک فرم کا اعلیٰ عہدیدار معلوم ہوتا ہے۔ اگر اس لباس میں کسی عام شخص کے گھر پر دستک دیں گے تو شاید وہ دروازہ بھی نہیں کھولے گا۔ کلدیپ کور بولی، جیسا عام سا لباس میں نے پہنا ہوا ہے تم بھی پہنو۔ بہتر ہوگا کہ تم گھر جا کر کوئی عام سے لباس اور کوٹ پہن کر آؤ۔ یہ صرف ایک مشورہ ہے، جیسا دیس ویسا بھیس۔ یہاں کے باس تم ہو، لہٰذا جو مناسب سمجھو وہ کرو۔ میرے پتا جی جیسے کپڑے پہن کر آؤ گے تو تم سے کوئی پالیسی نہیں کھلے گا۔ موہن نے اس کی بات سن کر غور سے کلدیپ کور کی طرف دیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ جس علاقے میں اسے کام کرنا ہے وہ عام لوگوں کا ہے، ان پر لباس اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اب اسے نئے حالات اور نئے ماحول کے مطابق خود کو بدلنا تھا، اور پھر اسے لباس سے نہیں بلکہ بزنس سے مطلب تھا۔ آپ کی بات میری سمجھ میں آ گئی ہے، موہن نے کہا۔ میں کپڑے بدلنے گھر جا رہا ہوں، لوٹنے میں 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ واپسی میں کلدیپ کور اس کے حواس اور ذہن پر چھائی رہی۔ پھر اس نے سوچا کہ کلدیپ کور نے جس لب و لہجے میں بات کی تھی وہ سوچنے والی بات تھی۔ اس کے دل کے کسی کونے میں ایک نادیدہ آواز نے اسے ایک خطرے سے آگاہ کیا۔ موہن، تم اس لڑکی سے ہوشیار رہنا، یہ کسی زہریلی ناگن سے کم نہیں۔ تم اس کے بارے میں سنجیدہ نہ ہونا۔ تم یہ بات نہ بھولو کہ تم ایک شادی شدہ مرد ہو، ایک شریف اور ایک مثالی عورت کے پتی ہو۔ وہ تمہارے جذبات کا احساس کرتی ہے، اس کی محبت میں وہی گرم جوشی ہے جو تم چاہتے ہو، اور پھر شادی کے 5 برسوں کے بعد بھی پہلے دن کی طرح حسین اور پرکشش ہے، اور پھر تم بھی ایک اچھے پتی اور جیون ساتھی ثابت ہوئے ہو۔ تم نے کبھی بھولے سے بھی کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ کلدیپ کور ایک ایسی بھرپور اور ہیجان خیز لڑکی ہے کہ مردوں کو پاگل کر دے۔ تمہیں اس سے ہر وقت ہوشیار رہنے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ تم ایک خوبصورت، وجیحہ اور دراز قد مرد اور لڑکیوں کے سپنوں اور قصہ کہانیوں کے راجکمار معلوم ہوتے ہیں۔ لڑکیاں تمہیں دیکھ کر سرد آہیں بھرتی ہیں، تمہیں خوابناک نظروں سے دیکھتی ہیں۔ جب موہن گھر پہنچا تو شوبھا گھر پر موجود نہیں تھی، وہ دفتر جا چکی تھی۔ اس کی الماری میں 2-3 پرانے جوڑے تھے جو چھٹی والے دن گھر میں صفائی اور بازار جاتے وقت پہنتا تھا۔ اس نے ان جوڑوں میں سے ایک جوڑا نکال کر پہنا اور واپس میوری کی طرف چل دیا۔ واپسی میں وہ دفتر نہیں گیا، اس نے مرہٹا مندر کے پاس گاڑی کھڑی کی اور راجہ اسٹریٹ کی طرف بڑھ گیا۔ پھر اس کے عقب میں گیا جہاں کوارٹر نما مکان بنے ہوئے تھے جن میں متوسط طبقے کے لوگ رہتے تھے۔ وہ 2-3 گھروں کے دروازوں پر گیا۔ جب اس نے ان گھروں کی عورتوں سے ان کی لڑکیوں اور بچوں کے بارے میں بات کی، اسے یہ جان کر حیرت اور خوشی ہوئی تھی کہ ان عورتوں نے بھی بڑی دلچسپی لی تھی۔ اسے اندر لا کر بٹھایا اور بات کی تھی۔ بچوں کو بردہ فروش اغوا کر کے لے جاتے تھے۔ لڑکیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا۔ عدم تحفظ کا احساس انہیں کچھ زیادہ ہی تھا۔ ان عورتوں نے کہا تھا کہ وہ اپنے شوہروں سے مشورہ کر کے بتائیں گی، اس لیے کہ دنیا میں ان کے لیے بچوں اور نوجوان لڑکیوں سے زیادہ پیاری کوئی چیز نہیں ہے۔ 3-4 ایسی عورتیں جن کی لڑکیاں حسین اور جوان تھیں اور مالی طور پر مستحکم بھی تھیں، انہوں نے دستخط کر کے بیمہ کرا لیا اور اسی وقت پریمیم بھی ادا کر دیا تھا۔ ان عورتوں کی دیکھا دیکھی دوسری اور 10 عورتوں نے دوسرے دن پالیسی خریدنے کا وعدہ کر لیا۔ ان کا کہنا تھا اس پالیسی سے اتنا تو ہوگا کہ کمپنی پولیس والوں کے مقابلے میں تحفظ دے گی، جبکہ پولیس والے الٹا ہراساں اور پریشاں کرتے ہیں۔ مختلف ہیلے بہانوں سے نہ صرف رقم اینٹھتے ہیں بلکہ ایک طرح الٹا الزام تراشی بھی کرتے ہیں۔ وہ لنچ تک مصروف رہا تھا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ اس پالیسی کی پذیرائی ہوگی، تاہم وہ بہت مسرور تھا۔ اس پر سرشاری سی طاری تھی۔
موہن جب دفتر میں داخل ہوا تو خنک ہوا کے جھونکوں نے اسے جیسے کسی عورت کی طرح چوم لیا تھا۔ کلدیپ کور ایک IBM کے نئے اور شاندار کمپیوٹر کے سامنے بیٹھی کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ کیا کپڑے بدل کر آنے میں اتنی دیر لگتی ہے؟ کلدیپ کور نے معنی خیز لہجے میں سوال کیا۔ میں کپڑے بدل کر دفتر آنے کے بجائے راجہ اسٹریٹ کے عقب میں جو آبادی ہے وہاں پالیسی بیچنے چلا گیا تھا، اس نے بتایا۔ میں نے آپ کی غیر موجودگی میں 2 پالیسیاں فروخت کی ہیں۔ کلدیپ کور بولی۔ تمہارا کام کیسا رہا؟ کیا تم نے پالیسیاں فروخت کیں؟ 3 پالیسیاں اور 10 عدد حتمی وعدے، موہن نے جواب دیا۔ لیکن اس سے بڑا کمال تو آپ نے اپنے پتاجی سے اپنی بات منوا کر کیا ہے۔ کمال کرنے والے آدمی تو پتاجی ہیں، وہ بولی، بشرطے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ ان سے کس طرح بات کی جائے۔ موہن نے وہ 3 پالیسیاں کلدیپ کور کے حوالے کر دیں۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے موہن کے جذبات تند ہونے لگے اور اس کے جسم میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ شادی کے بعد دفتر میں اور موقعوں پر اس کا واسطہ کیسی کیسی حسین اور بھرپور جوان لڑکیوں، پرشباب بدن کی عورتوں سے پڑا اور پڑتا رہتا تھا۔ شوبھا کا جادو ایسا تھا کہ اس نے کبھی کسی لڑکی کو ایسا محسوس نہیں کیا اور نہ ہی اس کے ذہن میں پراگندہ خیالات بیدار ہوئے تھے۔ یہ بات اسے فکر مند اور پریشان کر رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بہک جائے۔ کلدیپ کور نے پالیسیاں دیکھ کر میز پر رکھ دی۔ پھر اس نے کہا، مجھے بڑے زور کی بھوک لگی ہے، آپ کا کیا حال ہے؟ بھوک تو مجھے بھی لگ رہی ہے، لیکن تم کھانے چلی جاؤ، موہن نے کہا۔ واپسی پر میرے لیے سینڈوچز یا برگر لیتی آنا۔ میں آفس بند کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ پالیسی لینے کوئی بھی کسی وقت آ سکتا ہے۔ یہ مثل مشہور ہے کہ موت اور گاہک کا کوئی بھروسہ نہیں، کب آ جائے۔ کلدیپ کور اس کی بات سن کر اٹھی۔ موہن نے اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے دل تھام لیا۔ اس کی مستانہ چال اور کمر کی لچک اس کے جذبات کو مزید ابھارنے لگی۔ وہ شعلہ سی لگ رہی تھی۔ وہ دفتر میں اپنی مہک چھوڑ کر باہر نکلی تو دفتر خالی خالی سا لگنے لگا۔ اپنے دفتر کا دروازہ کھلا چھوڑ کر کچھ دیر کلدیپ کور کے بارے میں سوچتا رہا۔ پھر اسے اچانک ایک خیال آیا تو اس نے اپنا ہاتھ فون کی طرف بڑھایا۔ اس نے شوبھا کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ کلدیپ کور کی غیر موجودگی میں بات کرنا چاہتا تھا۔ رابطہ ہونے پر اس نے پوچھا، بات کر سکتی ہو؟ ہاں، مگر صرف 2 منٹ، شوبھا نے جواب دیا۔ تمہارا دفتر میں پہلا دن کیسا رہا؟ کیا پالیسیاں فروخت ہوئیں؟ اچھا ہی رہا، وہ بتانے لگا۔ 3 پالیسیاں فروخت کی ہیں، 10 کا وعدہ ہے جو 2 ایک دن میں پورا ہوگا۔ مشکل یہ ہے کہ دن میں مرد کام پر جاتے ہیں اور عورتیں ان سے پوچھے بغیر پالیسی پر دستخط کرنا نہیں چاہتی ہیں، اس لیے مجھے شام کے وقت ایک چکر لگانا ہوگا، اس لیے گھر آنے میں دیر ہو جائے گی۔ 10-11 بجے سے پہلے واپسی مشکل معلوم ہوتی ہے۔ کوئی بات نہیں، شوبھا نے کہا، میں تمہارے لیے کچھ کھانا فریج میں رکھ دوں گی، اسے گرم کر کے کھا لینا یا پھر مجھے جگہ دینا۔ اور ہاں، اس نے اس طرح کہا جیسے اسے کوئی بات یاد آ گئی ہو۔ رک کر اس نے سوال کیا، جسونت سنگھ کی بیٹی کیسی ہے؟ موہن کے لیے یہ سوال غیر متوقع نہ تھا۔ شوبھا کے دل میں شاید رقابت کی جلن ہونے لگی تھی۔ یوں تو وہ ٹھیک ہی لگتی ہے، مگر ابھی سے کیا کہا جا سکتا ہے؟ موہن نے جواب دیا۔ گھر آ کر اس کے بارے میں تفصیل بتاؤں گا۔ کیا وہ حسین نہیں تو پرکشش ہوگی؟ شوبھا کا یہ دوسرا سوال تھا، جیسے اسے تجسس اور حسد بھی ہو رہا ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ مجھے حیرت ہوئی، وہ اپنے باپ پر نہیں گئی، شاید ماں پر گئی ہو۔ موہن نے کہا، جس پر بھی گئی ہو میری بلا سے، البتہ وہ اپنے باپ کی طرح تندخو مزاج کی ہے، کم سے کم وہ میرے ٹائپ کی نہیں ہے۔ یہ بات اس کی زبان سے غیر ارادی طور پر نکلی تھی۔ دوسرے لمحے احساس ہوا تو اس نے اپنے آپ کو سخت ملامت کی، کیونکہ شوبھا کے ساتھ 5 برس سے ازدواجی زندگی میں وہ یہ بات جانتا تھا کہ شوبھا ذہین اور ایک ہوشیار عورت ہے، زمانہ شناس ہے، اسے ایسی احمقانہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اوہ، یہ تو 5 برس میں پہلی بار مجھ پر انکشاف ہوا ہے، شوبھا نے قدر استہزائیہ لہجے میں کہا۔ آج مجھے معلوم ہوا ہے کہ عورت کے معاملے میں تمہارا کوئی ٹائپ بھی ہے، تم نے اس سے پہلے اپنے ٹائپ کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ ہاں ہے، تم میرے ٹائپ کی ہو،
میں تو صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہنے والا تھا۔ میں بہت زیادہ مصروف ہوں، اس لیے زیادہ دیر بات نہیں کر سکتی، شوبھا نے کہا۔ اب رات کو ملاقات ہوگی۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ موہن نے ایک گہری سانس لی اور ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اسے پچھتاوا سا ہو رہا تھا کہ اس کی زبان سے غلط بات کیوں نکل گئی تھی۔ پھر اس کا خیال بجلی کی رو کی طرح کلدیپ کور کی طرف چلا گیا۔ وہ بڑی سنجیدگی سے سوچنے لگا کہ اس نے یہ ترقی اور عہدہ قبول کر کے کتنی بڑی غلطی کی۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہیڈ آفس میں اس کے ماتحت جو پارسی عورت کام کرتی تھی، گو کہ وہ ایک موٹی بھدی عورت تھی مگر اپنے کام میں بڑی ہوشیار تھی۔ اس وقت اس نے ہمت سے کام کیوں نہیں لیا؟ وہ جسونت سنگھ سے صاف صاف کہہ سکتا تھا کہ اسے ترقی اور عہدے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے ہیڈ آفس میں رہنے دیا جائے۔ اگر باس اس کی بات نہ مانتا تو وہ اپنا استعفیٰ پیش کر دیتا۔ ظاہر ہے اس بات کا علم اس کے فرشتوں کو بھی نہیں تھا کہ اس کا واسطہ کلدیپ کور جیسی لڑکی سے پڑنے والا ہے۔ کلدیپ کور سے اس کی شناسائی دنوں کی نہ تھی، صرف تھوڑی دیر کی تھی۔ اس کا قیاس کبھی غلط ثابت نہیں ہوا تھا۔ آخر وہ ایک کامیاب ترین انشورنس ایجنٹ تھا، سیلز مین تھا جو قیافہ شناس ہوتا ہے۔ کچھ دیر ہی میں اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ کلدیپ کور ان لڑکیوں میں سے ہے جو سیکس کے بارے میں سب کچھ جانتی ہیں اور ان کا کوئی اخلاقی معیار نہیں ہوتا۔ انہیں جب بھی کبھی تشنگی محسوس ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنی پیاس بجھا لیتی ہیں۔ اس نے کچھ اضطراب کے ساتھ سوچا کہ اب اس کا کلدیپ کور سے صبح سے شام تک سابقہ پڑتا رہے گا۔ دفتر میں وہ دونوں اکیلے ہوا کریں گے۔ کیا ایسا ممکن نہیں کہ وہ جسونت سنگھ سے ایک چپراسی رکھوانے کے لیے کلدیپ کور سے کہے؟ کیا کلدیپ کور اس بات کے لیے تیار ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ اسے ایک زہریلی ناگن سے ہوشیار رہنا ہوگا۔ موہن جب بیرونی دروازہ کھول کر گھر میں گھسا تو اس وقت دیوارگیر گھڑی نے 11 بجائے۔ اس نے دانستہ گھنٹی نہیں بجائی، اس لیے کہ شوبھا گہری نیند سو رہی ہوگی۔ وہ اس کی نیند خراب کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس وقت نہ صرف تھکا ماندہ تھا بلکہ بھوک اور پیاس سے اس کا برا حال ہو رہا تھا، لیکن اسے اس کا احساس شدت سے اس لیے نہیں ہو رہا تھا کہ جن 10 عورتوں نے صبح 10 پالیسیوں کے وعدے کیے تھے ان میں سے 8 نے شام کے وقت خرید لی تھی۔ باقی 2 بھی نیم آمادہ تھے مگر مزید کچھ غور کرنا چاہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے پہلے ہی دن برانچ مینیجر کی حیثیت سے 195 روپے بطور کمیشن کما لیے تھے۔ یہ ابتدا تھی، اس میں روز بروز اضافہ ہو سکتا تھا۔ اس نے اپنی گاڑی فلیٹ کے احاطے میں پارک کرتے وقت سوچا تھا کہ جسونت سنگھ کا آئیڈیا واقعی کمال کا تھا۔ یہ آئیڈیا اس لیے بھی جسونت سنگھ کے ذہن میں آیا تھا کہ 10-12 لڑکیاں اور عورتیں جو پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئی تھیں اور جو 2 سربریدہ لاشیں ملی تھیں ان میں سے ایک لڑکی اور ایک عورت تھی۔ اس نے پورے شہر میں خوف و ہراس پھیلا دیا تھا۔ وہ دل میں جسونت سنگھ کی ذہانت پر اش کر اٹھا تھا۔ دوپہر کے وقت جب کلدیپ کور لنچ کرنے گئی ہوئی تھی تب اس نے سوچا تھا کہ جسونت سنگھ کا آئیڈیا لاجواب ثابت ہو رہا ہے۔ تب اس نے مختصر اور سادہ الفاظ میں ایک پراسپیکٹس کا مضمون تیار کیا تھا کہ سٹی انشورنس کارپوریشن نوجوان لڑکیوں اور عورتوں کے تحفظ کے لیے کیا کرنا چاہتی ہے، اور اس میں والدین اور ان کی بچیوں کا مفاد شامل ہے۔ پھر اس نے ہیڈ آفس فون کر کے سیلز ڈائریکٹر سے اس مضمون کے موضوع پر تبادلہ خیال کیا اور پوچھا کیا اس کی اشاعت کی اجازت ہے؟ اسے اجازت مل گئی۔ اس کے بعد کلدیپ کور اس کے لیے جو کلب سینڈوچ لائی تھی اسے جلدی سے حلق میں اتار لیا۔ پھر وہ سپہر مقامی گرلز ہائی اسکول روانہ ہو گیا۔ موہن نے گرلز ہائی اسکول کی پرنسپل سے بات کی جو ایک 40 برس کی بہت خوبصورت اور دلکش عورت تھی۔ اس نے موہن کے مشورے کو بہت سراہا۔ ممکن ہے یہ خواب والی بات معلوم ہو، موہن نے کہا۔ یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ جو لڑکیاں اور عورتیں غائب ہوئی ہیں اور 2 سربریدہ نوجوان لاشیں ملی ہیں اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی خون کی پیاسی مافیا معلوم ہوتی ہے۔ اس بات کا امکان ہے کہ جلد ہی ایسی کوئی لرزخیز واردات رونما ہونے والی ہے۔ اس خون آشامی بھیڑیے کو شرمندہ کر دینے والے قاتل کو پکڑنا پولیس کا کام ہے، لیکن ہم نہ صرف متاثرہ خاندان کی کفالت کریں گے بلکہ اس بات کی بھی کوشش کریں گے کہ مجرم کو پکڑ کر کیفر کردار تک پہنچائیں۔ ہر بیمہ کمپنی میں ایک تحقیقاتی شعبہ بھی ہوتا ہے۔
بہت سارے لوگ بیمہ پالیسی کی رقم حاصل کرنے کے لیے خون کرنے سے باز نہیں آتے ہیں، اور پھر ہم لڑکیوں اور عورتوں کی رہنمائی کریں گے کہ وہ کس طرح سے اپنی حفاظت کر سکتی ہیں۔ ہمارا مقصد صرف انشورنس پالیسی سے آمدنی بڑھانا نہیں ہے، بلکہ نوجوان لڑکیوں اور عورتوں کا مفاد بھی پیش نظر ہے۔ آپ کی کمپنی کا جذبہ قابل تعریف ہے، اسکول کی پرنسپل لاجونتی نے کہا۔ پھر اس نے پوچھا، آج کے شام کا اخبار دیکھا ہوگا آپ نے؟ جی نہیں، موہن نے نفی میں سر ہلا کر جواب دیا۔ دراصل میں صبح سے اس قدر مصروف رہا ہوں کہ سر کھجانے کی بھی فرصت تک نہیں ملی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ ایک ایسی المناک خبر جس نے پورے شہر کو نہ صرف دہلا دیا بلکہ خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا ہے، آپ اس سے لا علم ہیں۔ وہ بولی، شاید اس لیے بھی کہ یہ ضمیمہ تھوڑی دیر پہلے ہی شام کے اخبار کے ساتھ آیا ہے۔ اس نے توقف کر کے میز کے ایک طرف رکھے ہوئے ضمیمہ کو اٹھایا جو طے کیا ہوا تھا، اسے کھول کر موہن کے سامنے پھیلا دیا۔ موہن نے اپنے سامنے اخبار رکھ لیا۔ مقتولہ کی تصویریں بھی تھیں۔ 16 برس کی بہت ہی حسین، نوجوان اور بھرپور لڑکی تھی۔ تصویروں میں وہ ایک شوخ، فیشنیبل اور بھڑکیلے جسم کی دکھائی دیتی تھی۔ وہ لرزہ خیز قتل کی واردات کی تفصیل پڑھنے لگا۔ اخبار میں اس واردات کی تفصیل یہ تھی کہ کل صبح جوہڑ پر ایک لڑکی کی سر بریدہ لاش ملی۔ قامت، جسم کے اعضاء اور خطوط سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ ایک 15-16 برس کی لڑکی ہوگی۔ نہ صرف اس کا دایاں بازو بلکہ اس کی پوری بائیں ٹانگ کسی بہت ہی تیز دھار آلے سے کاٹی ہوئی تھی۔ اس کا سر بھی تن سے جدا کیا گیا تھا۔